بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے کہ اتنے میں ایک اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دوڑتے ہوئے آیا اور آپ کے سر مبارک کے پاس ایسے کھڑا ہوا کہ جیسے کہ کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی، اور بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے پناہ دے دیتے ہیں، اور ہمارے دامن میں کبھی پناہ لینے والا نامراد نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کرتا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مالکوں نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہ وہاں سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں دیکھا تو پھر سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا یہ اونٹ ہمارے پاس سے 3 دن سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلتا رہا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس والے علاقوں پر اس کے اوپر چڑھ کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو تم اس کے اوپر سوار ہو کر گرم علاقوں میں جاتے، اور اب یہ خستہ حالت میں پہنچ چکا ہے تو تم نے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خدمت گاروں کی کیا ان کے مالکوں کی طرف سے یہی جزا ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نہ تو اب ہم اس کو بیچیں گے اور نہ ہی اس کو ذبح کریں گے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اونٹ، جا، تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ پھر اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کہا، اس نے کوئی آواز نکالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اس نے پھر کوئی ایسی ہی آواز نکالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اس نے پھر دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمدیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ اس اونٹ نے دعا کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو قرآن پاک اور اسلام سے اچھی جزا عطا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین، اور اس نے دوسری مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی امت سے خوف کو دور کریں جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور کیا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آمین۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ کریں جس طرح آپ نے میرے خون کو محفوظ کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و وبا پیدا نہ کرنے دیں۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لیں، لیکن آخری سے منع فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی امت جنگ کی وجہ سے فنا ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ قلم سے لکھ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آج سچ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔